بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبنی معنی سبا مبنی الاصل او وقع غیر مرکب۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ اسم کی دو قسمیں، مورب اور مبنی، وہ مورب و مبنی۔ یہ شروع کتاب کے صفحہ غالباً صفحہ نمبر 10 ہے، اس پہ یہ عبارت ہے ان کی کہ اسم کی دو قسمیں مورب اور مبنی۔ اب تک کی جو تفصیلات تھیں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، توابع، یہ سب مورب تھے۔ اب مورب کی تفصیلات بیان کر کے جب فارغ ہوئے تو یہاں سے اسم کی جو دوسری قسم ہے مبنی، اس کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ مبنی کی تعریف کی ہے، المبنی معنی سبا مبنی الاصل او وقع غیر مرکب، کہ مبنی وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو اور معتبر مشابہت ہو، قابل اعتبار مؤثر مشابہت رکھتا ہو۔ مبنی الاصل تین چیزیں، حروف، ماضی، معروف مجہول دونوں، اور امر حاضر معروف، یہ مبنی الاصل ہے۔ تو جس کی مبنی الاصل کے ساتھ ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہو، او وقع غیر مرکب ہے، یا وہ خود ترکیب میں نہ ہو، تو اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ وَأَلْقَابُهُ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ متاخرین بصریوں کے نظریے کے مطابق مورب کی جو حرکات بیان کی گئی تھی، وہاں انہوں نے انواع کا لفظ استعمال کیا تھا، وَأَنْوَاءُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، فَالرَّفْعُ عَلَمُ الْفَاعِلِیَّةِ وغیرہ، یہ عبارت تھی وہاں کی۔ اور یہاں مبنی کی جو حرکات بیان فرما رہے ہیں اس میں وَأَلْقَابُهُ، مبنی کے حرکتوں کے الگ نام اور ان کو لقب کہنا، اور مورب کی حرکتوں کے الگ نام اور ان کو انواع کہنا، یہ متاخرین بصریوں کی تقسیم ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ انہی کی تقسیم کے مطابق یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ متقدمین کے نزدیک مورب اور مبنی کی جتنی بھی حرکات بیان کی گئی انہوں نے الگ الگ، یہ ایک دوسرے پر بولی جاتی، لیکن انہوں نے تقسیم کر دی۔ مورب کی جو حرکات ہیں ان کو رفع، نصب، جر اور جزم کہتے ہیں، جبکہ مبنی کی جو حرکات ہیں ان کو القاب کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں ضمہ، فتح، کسرہ، وقف۔ ضمہ پیش کے لیے رفع کو ضمہ کہتے ہیں، اور نصب کو فتح کہتے ہیں، اور جر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جزم وقف کو سکون کو وقف کہتے ہیں۔ یہ متاخرین بصریوں کی ترتیب کے مطابق یہ مختلف نام ہیں۔ وہ حکم ہو، آگے مبنی کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اللہ یختلف آخرہ، لا یختلف آخرہ لاختلاف العوامل، کہ عوامل کے بدلنے سے لفظی طور پر مبنی کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی۔ لا یختلف بدلتا نہیں ہے، آخر مبنی کا آخری حرف، لاختلاف العوامل عوامل کے بدلنے سے، جیسے ہاولا ہے یا ہاذا ہے، جاء ہاذا، رأیت ہاذا، مررت بہذا، حاذی، جاءت حاذی، رأیت حاذی، مررت بہذی، یہ ایک ہی، جاء ہاولا ہے، رأیت ہاولا ہے، مررت بہاولا ہے، یہ ایسا ہی رہتا ہے۔ لفظی طور پر آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہاں حکمن تبدیلی آتی ہے۔ جاء حاذی حالت رفع میں ہے، رأیت حاذی حالت نصب میں، مررت بہذی حالت جر میں، حالت بدلتی رہتی ہے لیکن لفظی طور پر کوئی تبدیلی اس میں آخر میں نہیں آتی۔ وہی المضمرات و اسماء الاشارت، یہ آگے مبنیات کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ مبنیات کی 8 قسمیں، مضمرات یعنی ضمیریں، ضمائر، ضمیریں، اسماء اشارہ، اسماء موصولات،
مرکبات، کنایات، اسماء کنایات، اسماء افعال، اسماء اصوات و بعض الظروف ہیں، اور کچھ اسماء ظروف ہیں جو مبنی ہیں، اور کچھ معرب ہیں، وہ تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ یہ 8 قسمیں ہیں مبنیات کی۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے مبنیات کی، سب سے پہلی قسم ہے المضمر، ضمائر۔ ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکر لفظا او مانا او حکما۔ یہ ضمیر کی تعریف کی ہے۔ ضمیر کی تعریف یہ ہے اور ضمیر کے مبنی ہونے کی وجہ، پہلے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ضمیر مبنی کیوں ہوتی ہے۔ کہ ضمیر کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظاً اور مانن دونوں طرح حروف کے ساتھ مشابہت ہوتے ہیں۔ لفظاً اس طرح کہ جس طرح حروف کبھی ایک حرف کے ہوتے ہیں، کبھی 2 حرفوں کے مجموعہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کی یہ ضمیریں بھی بعض ایک حرف پر مشتمل ہوتی ہیں، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، تا تے تو ایک حرف ہے، اور کبھی کچھ 2 حرفوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے ہوا 2 حرف ہیں، یا 2 حرف ہیں، ہما، اور کچھ 3 حرف ہوتے ہیں، ہما 3 حرف ہیں، ہننا 3 حرف ہیں۔ اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح ضمیر اپنے مرجع کی محتاج ہوتی ہے، ایسے ہی حروف جس طرح اپنے اس کے معنی کو دینے کے لیے دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے ہی ضمیر بھی اپنے معنی کی تکمیل کے لیے مرجع کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے یہ مبنی کہلاتے ہیں۔ تو حروف کی مشابہت کی وجہ سے، مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی۔ اس کی تعریف ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب، یہ اسم کی، اس کی ضمیر کی تعریف ہے کہ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب اور ایسے غائب کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع ہوا ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، تقدم ذکر ہو، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، خواہ لفظاً اور حقیقتاً گزرا ہو، جیسے زیدن ضربتو، اس میں ضربتو کی ہو ضمیر زیدن کی طرف راجع ہے، اور زیدن کا لفظ صراحتاً ضمیر اس میں کلام میں موجود ہے، یا تقدیراً پہلے ہو، جیسے ضربا غلامہ زیدن، آپ نے یہ مثال پیچھے اس میں فائل کی بیس میں پڑھی ہے۔ ضربا غلاموں کی ہو ضمیر زیدن کی طرف راجع ہے، جو لفظاً تو مؤخر ہے لیکن ضربا کا فاعل ہونے کی وجہ سے حکماً مقدم ہے، اور یا اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو حکماً گزر چکا ہو، یعنی لفظ مانن گزر چکا ہو، او مانن دوسرا ہے مانن گزر چکا ہو۔ مانن کا مطلب یہ ہے کہ صراحتاً تو وہ نہ ہو، لیکن کوئی ایسا لفظ ہو جو اس پر دلالت کر رہا ہو، جیسے اے دلو ہوا اقرب للتقوی، اس میں وہ ضمیر ہے جو اے دلو کے ضمن میں جو عدل مصدر ہے اس کی طرف راجع ہے، اور یا اس کا ذکر ہے پیچھے مانن گزر چکا ہو، مانا نہیں ہے حکمن کو، او حکمن گزر چکا ہو۔ حکمن کا مطلب یہ کہ پیچھے سیاق کلام سے وہ مفہوم ہوتا ہو، جیسے سورہ نساء میں جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، میراث کی آیتیں ہیں، اس میں ولی ابوی لکل واحد منہما السدس، ابوی کی ہی ضمیر جو ہے یہ پیچھے جا رہی ہے کسی چیز کی طرف، لیکن وہ لفظاً بھی نہیں ہے، مانن بھی نہیں ہے، حکمن ہے، کیونکہ میراث تقسیم ہو رہی ہے اور میراث میت کی ہوتی ہے، لہذا ہی ضمیر میت کی طرف جا رہی ہے۔ میت کے والدین کے لیے، میت کی ماں، میت کے باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، یہ اس کے۔ تو ضمیر کی تعریف یہ ہوئی کہ ضمیر وہ اسم ہے جس کو متکلم، غائب یا ایسے مخاطب یا ایسے غائب کی ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو کہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہو، خواہ لفظاً ہو، مانن ہو یا حکمن گزر چکا ہو۔ وہ متصل او منفصل، یہ ضمیر کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ضمیر کی ابتدان 2 قسمیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل وہ ہے کہ جو عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے ضربتو میں تو ضمیر ضربہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا منفصل کہ جو ضمیر عامل کے ساتھ ملی نہ ہو، جیسے ہوا، ہما، یہ منفصل ہے ضمیر۔ پھر ضمیر متصل کی المستقل بنفسی، منفصل وہ تعریف ضمیر ہے کہ جو مستقل بنفسی ہے،
جو یعنی اپنے وجود میں اپنے پڑھنے میں مستقل ہوتی ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہوا ہم مستقل ہیں۔ اور والمتصل متصل وہ ہے غیر مستقل بنفسی، جو اپنے پڑھنے میں مستقل نہیں ہے، اپنے پڑھنے کے لیے وہ دوسرے کے ساتھ ملنے کی محتاج ہے، جیسے رب تو تا تے تو تما ہما تم کما کم وغیرہ ذالک۔ وہ مرفوع و منصوب و مجرور، ضمیر متصل ہو یا ضمیر منفصل ہو، اس کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع فاعل کی علامت، منصوب مفعول کی علامت، مجرور مضاف الیہ کی علامت۔ فل اولان متصل و منصوب، پھر آگے اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع اور ضمیر منصوب دونوں کی دو قسمیں ہیں، متصل، منفصل۔ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور وثالث متصل فقط، جبکہ ضمیر مجرور صرف متصل آتی ہے، تو یہ 5 قسمیں ہوں گی، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، مجرور متصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، یہ 5 قسمیں ہو جائیں گی۔ پھر ان 5 میں سے ہر ایک کے اصلاً 14 صیغے ہیں، جس طرح ماضی مضارع کی گردان کے 14 صیغے ہیں، اس طرح ضمیر کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، لیکن ان میں سے پھر جو متکلم کے صیغے ہیں ان میں صرف 2 صیغے بھی 2 ہوتے ہیں، ضمیری میں 2 ہیں، اور اس میں مونس مذکر کے لیے بھی 2 ایک ہی طرح کی ضمیر استعمال ہوتی ہیں، انا ضمیر مذکر مونس دونوں کے لیے، مفرد کے لیے، اور نحن ضمیر دونوں کے لیے آتی ہے۔ اور پھر ضمیروں میں کچھ ضمیریں ایسی ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ آتی ہیں، اب ہما ضمیر تکرار کے ساتھ آتی ہے، اسی طرح تما ضمیر، تم ضمیر، یہ تکرار کے ساتھ آنے والی کچھ ضمیریں، تو وہ کچھ تکرار والی ضمیروں کو نکالیں نا، تو پیچھے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو 12 ضمیریں رہ جاتی ہیں جو بغیر تکرار کے آتی ہیں۔ اب 14 صیغوں کی 14 ضمیریں تھیں، لیکن ہوا، ہما، ہم، یہ ہما آ گئی، ہیا، ہما، ہما 2 بار آ گئی، ایک ضمیر یہ نکل گئی، انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتنا، یہ تما پھر یہ ڈبل آ گئی، یہ ضمیر نکل گئی، تو 14 میں سے یہ 2 نکل گئی، پیچھے 12 رہ گئی۔ اس طرح ہر ضمیر کی 5 میں سے ہر ضمیر کی 12 قسمیں آ گئی، تو 12 کو 5 کے ساتھ ضرب دی تو 60 حاصل ہوگی، یہ 60 ہے مصنف بیان کر رہے ہیں۔ فضائل کا خمسۃ عنوان، یہ 5 قسمیں آئیں گی، دیکھیں۔ الاول، پہلی قسم یعنی مرفوع متصل، یہ ضرب تو یہ واحد متکلم سے شروع کر کے اور جمع مؤنث غائب تک لاتے ہیں، ضربنا تک۔ آپ ترتیب وار اگر آپ گردان کے ساتھ پڑھیں نا، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، اس میں ہوا یہ ضمیر مرفوع متصل کرتے 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 او جمع متکلم، ضرب تو واحد متکلم، ضربنا جمع متکلم۔ ضمیر مرفوع منفصل، یہ دوسری قسم آ گئی۔ آنا، یہ متکلم سے شروع کرتے ہیں، ہوا ہم، یا ہما ہننا، انت انتما انتم، انتے انتما انتنا، آنا نحنو۔ ثالث، تیسری ضمیر منصوب متصل، ضربنی، ضربنی، ضربنا، یہ متکلم سے، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا۔ منصوب متصل بالحرف المشبہ بالفعل، یہ انہو، انہما، انہم، یہاں سے لے کر اننا تک۔ چوتھی قسم ضمیر منصوب منفصل، ایاک، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاک، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ پانچویں قسم ضمیر مجرور متصل، کیونکہ متصل بالحرف جار بھی ہوتی ہے، متصل بالمضاف بھی ہوتی ہے۔ مضاف کی مثال غلامی، غلامہ، غلامہما، غلامہم،
غلامها غلامهما غلامهن غلامك غلامك غلامكما غلامكم غلامك غلامكما غلامكن غلامی غلامنا. اور لی سے لہن تک، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لک لکما لکم، لک لکما لکن، لی لنا. یہ کل ہر 5 ضمیروں میں سے ہر ضمیر کے 12 صیغے آئے، تو 12 کو 5 کے ساتھ ضرب دیں، 60 کی صفت جاتی ہیں. یہ اس طرح. آگے فل مرفوع المتصل ہو، یہ ضمیر مستتر کہاں ہوتی ہے، بارز کہاں ہوتی ہے، یہ آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے.